دوست نجم شراز ہے UK میں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. نجم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مبشر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ نجم صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ہم حسد کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ کا تو تعلق شعبے سے بھی رہا، تو آپ نے تو حسد کو بڑا قریب سے دیکھا ہوگا I'm sure. جی بالکل، اور ماشاءاللہ آپ بھی سیلیبریٹی ہیں تو ذرا پلیز یہ آواز اونچی کروا دیں نجم صاحب کی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے. جی میں نے کہا آپ نے خود بہت قریب سے دیکھا ہے شو بزنس کو، بلکہ دیکھ رہے ہیں. یو آر اے سیلیبریٹی یورسیلف. یہ بھی شعبے سے ہی ہے. ایگزیکٹلی. اور مبشر بھائی، حسد تو ایک فیلنگ ہے جو ایک انسان کی فطرت کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے. سوسائٹی نے اس کو کمپٹیشن کا نام دیا ہے. کمپٹیشن ہیلتھی ہوتا ہے، لیکن حسد جو ہے وہ کمپٹیشن میں مقصد سے فوکس ہٹا کر ایک دوسرے سے پرسنل کروا دیتا ہے. اور وہ پھر ایکچولی حسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے. اگر اس کو ایک لائن میں ڈیفائن کریں تو اللہ کی ڈسٹریبیوشن پر اعتراض کرنا، دیٹ از حسد. یہ شکایت سے شروع ہوتا ہے اندر ہی اندر، پھر ہم پرسنل ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دشمنی کی حد تک چلے جاتے ہیں. لیکن سامنے ہمیں مبشر لقمان نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو کمپیٹ کر رہا ہوں، بٹ ایکچولی ہم اللہ سے دشمنی میں چلے جاتے ہیں جب ہم بغض کو حسد بنا کے شر پھیلا دیتے ہیں معاشرے کے اندر. تو یہ بڑی ہی ڈینجرس، ایک تو آخرت کی آگ تو بعد میں دیکھیں گے، لیکن حاسد جو ہے وہ اس دنیا میں بھی حسد میں جلتا رہتا جیتا. ہے، اور اڑتا رہتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حاسد کی اتنی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ جلتا ہے. صحیح بات ہے، تو بہت بڑی بات ہے. جی، تو حسد جو ہے وہ ناشکری کی ایک بہت کیا کہتے ہیں ایکسٹریم فارم ہے، اور ایمان کی نہایت درجہ کمزوری. بلکہ یہ تو میں پولائٹلی کہہ رہا ہوں کمزوری. ایمان تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر کسی بچے کو پتا ہے کہ میرا بھائی مجھے آئس کریم شیئر نہیں کر رہا تو میرا باپ مجھے اور لے دے گا، صحیح بات ہے. تو وہ بھائی سے جالس نہیں ہوگا. تو اگر مجھے اللہ کے رازق ہونے پہ، رحمان رحیم ہونے پہ، اس کی تو حاسد نہیں ہوں گے. میں کال لے لوں نجم صاحب، بڑی دور سے آ رہی ہے کال. یہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مبشر بھائی، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. بھیا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. دبئی سے. آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. جی فرمائیں. ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پروگرام ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، تندرست رکھے. آمین. اور آج کی پروگرام سے ہمیں بہت ہی نالج ملتا ہے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی جتنی رمضان کی عبادت ہے اس کو قبول فرمائے، بلکہ آپ کی امید سے زیادہ قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب، آپ میں اور حکومت پنجاب میں حاسد کون ہے؟ نہ آپ کی ان سے بنتی ہے نہ ان کی آپ سے بنتی ہے. آپ ان سے حسد کرتے ہیں، وہ آپ سے حسد کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور خاص طور پنجاب کی، تو ہر وہ شخص اس وقت ہم سے حسد کر رہا ہے کہ جو ہم سے یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ دی آر فرنٹ لائن وارئرس. آپ کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ مطلب کہ میں تو سب سے بڑی حاسد اس وقت ہمارے ساتھ میڈم ہی ہے، یا جو ہیلتھ منسٹر ہے میڈم یاسمین راشد. میڈم یاسمین مطلب وہ تو کہتی ہیں ان کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کہتی ہیں یہ تو کرونا میں کام ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتی ہیں یہ ڈیوٹی نہیں کرتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ فرنٹ لائن وارئر نہیں. ایون کہ یہ تک کہہ دیا کہ جو لوگ نشتر ہاسپٹل میں جن کو کرونا پازیٹیو ہوئے ہیں، جو ڈاکٹر نرسز، یہ تو کرونا میں کام ہی نہیں کر رہے تھے. مطلب یہ بھی حسد ہی ہے نا. آپ مانیں کہ جی وہ لوگ کام کرتے ہوئے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ دیکھیں دنیا جہاں میں، پوری دنیا میں ڈاکٹر انفیکٹ ہوئے ہیں، نرسز پیرامیڈکس انفیکٹ ہوئی ہیں، تو ادھر آپ کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ صرف یہ کہنا پڑے گا. آپ بھی، آپ کے جو سٹاف ہیں یہ تو بچوں کی طرح ہے نا، آپ کے بچوں کی عمر کے ہیں نا. ہمارے سے چھوٹے ہیں تو آپ سے تو چھوٹے ہیں. تو آپ بھی اپنے سٹاف کی سنی انسنی کر دیتی ہیں کہ جب بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میجرز لیں، یہ میجرز لیں، اور آپ کہیں نہیں میں تمہیں بتا رہی ہوں ایسے کرنا. نہیں یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ میں تو انہیں بہت زیادہ سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی ایکسپیرینس اور ایج کے حساب سے پڑے تو یہ فون بھی آپ سے سینئر ہے، میں دیکھتا ہوں. یہ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا آپ کی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے حسد سے. جی.
اور اسپیشلی نظم شراز سے کہ جیسے وہ ہر ٹاپک کو پریکٹیکل لائف سے ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں, تو اس کا مجھے پلیز حل بتا دیں کہ پریکٹیکل لائف سے کیسے بچا جائے حسد سے بچا کیسے جائے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو. نجم شراز صاحب آپ کے لیے سوال آ گیا ڈائریکٹ, حسد سے کیسے بچا جائے یہ بتائیں. جی میں اپنی پرسنل لائف سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے بھی بہت کمپیٹ کیا ہے, اور جب اللہ کو نہیں جانتے تھے, اس کی صفات کو نہیں جانتے تھے, تو دو حل ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ شکر گزار ہو جائیں, اور جب بھی آپ کو اس طرح کی جیلسی کی فیلنگ آئے تو سجدے میں گر کے اللہ سے فوراً معافی مانگیں, اور جو آپ کو عطا کیا نہیں ہے وہ تو اس نے, بات کریں اگر وہ وکٹم ہے حسد کے کسی کے تو وہ کیا کریں. حسد کے وکٹم ہیں. ہاں دیکھیں ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ حاسد کی نظر سے بچیں, تو قرآن جو ہے, کیونکہ میں نے قرآن سے اپنی حسد کو مجھے کوئی جرمنی سے کال آ رہی ہے, جلدی جلدی بات کر لیں نجم صاحب. تو قرآن سے میں نے کاؤنٹر کیا حسد کو. آپ آس پاس دیکھنا چھوڑ دیں, لوگوں سے الجھنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اللہ کی ذات پہ فوکس کریں. چاروں کولے تو پڑے نا, کولے جو ہیں وہ آپ کا بیسٹ ڈیفنس ہے حسد کا. جی السلام علیکم. اپنی زندگی کو دیکھیں. وعلیکم السلام. سر میں شاہد بات کر رہا ہوں اٹلی سے. اٹلی سے, میں بڑی مہربانی. آپ لوگ سیف ہیں نا وہاں پہ جی اٹلی میں, خیریت سے ہیں؟ جی فرمائیں. بڑی مہربانی, آمین. بھائی جان آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے, آپ دوبارہ کال کر لیں گے دوبارہ, مہربانی. نجم صاحب اب بات ختم کر لیں, سوری جب تک کال آتی ہے. جی تو حاسد سے الجھنا نہیں ہے, اور ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ کانفلکٹ سے کیا کہتے ہیں اس کو, کلیش سے بچیں. سورہ ناس ہے, سورہ فلق ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ چاروں کولیں ان کے بعد یہ ہمیں بچاتی ہے نا ان چیزوں سے. دفاع ہے ہمارا, یہ روحانی دفاع ہے. جی دیکھیں قرآن اس کے علاوہ آپ کو تقوی سکھاتا ہے, آپ کو بات پہ کنٹرول سکھاتا ہے کہ حاسد سے بات کیسے کرنی ہے. حاسد کو دیکھیں ہمارے آس پاس کون حاسد ہے, وی ڈونٹ نو, تو اس لیے ہماری بات کنٹرولڈ ہونی چاہیے. ہمیں ہمارا ایمان بڑا پکا ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی پرووک کرنے پہ اتنا ہم ہلکے نہ ہو کہ ہم ہر کسی کے پرووک کرنے پہ, کیونکہ جوک میں بھی حسد ہوتا ہے, ہر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حسد ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے تقوی کو شیلڈ بنانا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہر جگہ پر. میاں بیوی میں بھی ہو سکتا ہے, بھائیوں کے اندر بھی ہوتا ہے جس کو ہم سبلنگ جیلسی کہتے ہیں, دوستوں کے اولاد سے نہیں کرتا آدمی. لے جی وہ کالر آ گئے جی اٹلی سے. جی اٹلی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان, جی اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ بشیرات جیسے بات کر رہے ہیں کہ حسد, اگر حسد انسان کرے گا اور زندہ حسد کو تباہ و برباد ہو چکے ہیں. بے شک. تو یہ سب سے اچھا کام ہے جب کوئی بھائی حسد میں مبتلا ہوگا نا تو وہ اپنے آپ کو بھی نقصان جائے گا, دوسرے کو بھی نقصان جائے گا. اسی لیے اسی وقت مسلح میں اور اللہ کے حضور کے ذرا کے دعا کر کے یا باری تعالیٰ ہمیں جنوبی انسان کے شر سے بچا کر رکھا. آمین. کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک روز ذات ہے جو بچا سکتی ہے. بے شک, بے شک. تو سب سے پہلے کرنا چاہیے ہمارے کمیونٹی کا جو ہے جو علماء یہ ایک دوسرے سے حسد کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے بھائی, صحیح کہہ رہے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں, اس لیے میں آپ کی کال نہیں کاٹ رہا. اگر وہ بڑے لوگ حسد کرنے سے بچ جائیں گے ایک دوسرے سے, آٹومیٹکلی وہ جو چھوٹا طبقہ یا دوسرے لوگ ہیں جب دیکھیں گے ان کو تو آٹومیٹکلی وہ ان میں وہ کنورٹ ہوتا جائے گا. یار بڑے لوگ حسد نہیں کرتے, مگر ہم نے دیکھا تو پاکستان میں بڑے سے بڑا لوگ ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم جو اگر چیز پاکستان یا پاکستان گئے ہیں, کتنے ہمارے دوست گئے ہیں اٹلی سے ادھر گئے ہیں, ہماری گورنمنٹ نے کوئی پابندی کی ہے اس کے ساتھ نا. ادھر میری فیملی ہے, میرے بچے ہیں ساتھ, ہم نے اس کا لاسٹ دیکھا کیسے زندگی کو ادھر ہم نے آگے لے کے چلے. الحمدللہ
ٹائم گزر گیا ہے, کل انشاءاللہ اوپننگ ہے سوار کو. آمین آمین. الحمدللہ. مگر اس چیز کا ان کو خطاب دینا ہوگا. میں کہوں گا کہ جو ہمارا حکم ہے نا ان کو ساتھ دینا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس سے میرا مشکل ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان رکھے, آپ کو ہر چیز سے بچا کے رکھے. یہ تو رش کرنا چاہیے نا کہ جی گر کی اسپتال اتنا اچھا ہے, یہ شوکت خانہ میں اتنا اچھا اسپتال ہے, تو میں اب ان سے بہتر اسپتال بنا کے دکھاؤں اور زیادہ خدمت کرے. یہ تو پازیٹیو چیز ہے. یہ کیوں نہیں ہماری سوچ بنتی؟ سوچ ہونی تو یہ چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ہم جو کمپٹیشن کرتے ہیں اس میں وہ تھوڑا غلط سوچ کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ جی فلاں آگے نکل گیا ہے, یا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح انہوں نے گریجولی اس چیز کو حاصل کیا ہے. اور یہ ایک جذبہ ایسا ہے جس میں آپ کو سکون اطمینان ملتا ہے. آپ سوشلی بھی اور ویسے ہم اپنے اسلامی طور پہ بھی ہر لحاظ سے دیکھیں کہ ہم اس میں بہت زیادہ ترقی جو کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ اس میں فائدے جو ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں دیکھتے, وہ دوسروں کا فائدہ دیکھتے ہیں. صحیح بات ہے کہ دوسروں کو ہمارے سے کیا فائدہ ہوگا اور ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں اور سب سے پہلے آپ کے ٹرانسمیشن کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. نام تو بتا دیں اپنا. سونیا بات کر رہی ہوں. سونیا, اوکے. سر میں سر نظم شاہ سے کوشچن کرنا چاہ رہی ہوں بولیں. کہ حسد میں اور کمپٹیشن میں کیا فرق ہے, حسد میں اور فیلنگ کو ہم حسد میں اور کمپٹیشن میں کیا فرق ہے؟ اوکے, ویری گڈ کوشچن. اور اس فیلنگ کو کس طرح سے ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ اوکے, تھینک یو, ویری گڈ کوشچن. آپ نجم صاحب, بڑا مشکل سوال آیا. جی کیا ہے حسد میں اور کمپٹیشن میں کیا فرق ہے اور اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں, کمپٹیشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ میں بھی ہوتا تھا, لیکن وہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ, اس کے رسول اور اس کے راستے میں کتنا ایکسل کر جاتے ہیں. سنت میں ہم کیسے آگے نکلتے ہیں, کیسے آگے نکلتے ہیں. تو ابھی جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, وہ بالکل صحیح بات تھی کہ رش کرنا, کہ میں بھی جیسے عمر ابن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے رش کرتے تھے کہ یہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہوتے ہیں. تو پچھلے سوال سے بھی میں جوڑ دوں گا اس کو کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ بے اصول ہوتا ہے, مومن جو ہوتا ہے وہ با اصول ہوتا ہے. وہ اگر مبشر لقمان صاحب نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو مجھے, اگر میں با اصول ہوں تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے. شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ کمپٹیشن میں اللہ سے مجھے کاٹتا ہے, کیونکہ اس کی جیت یہ ہے شیطان کی کہ میں اللہ سے کٹ جاؤں اور دنیا دار بن جاؤں پکا. تو اس لیے میں سامنے والے کو دیکھ کے کمپیٹ کرتا ہوں اور پھر میں اس میں مقصد بھول جاتا ہوں کہ میں شروع کیوں کیا تھا. میرا کاروبار یا میرا ہسپتال یا میرا کیریئر پاکستان کے کام آئے گا, لوگوں کے کام آئے گا, مجھے بھی عزت ملے گی. تو بجائے اللہ سے عزت مانگنے کے میں پھر سامنے والے کو گرانے میں زندگی گزار دیتا ہوں. پھر میں اسی حسد میں جیتا ہوں, اسی حسد میں مرتا ہوں, اور اس محنت میں کوئی برکت نہیں ہے جو حاسد کرتا ہے, کیونکہ جو اس کو کمائی ٹھیک ہے, بڑا ایڈیکویٹلی آپ نے ایکسپلین کیا. ڈاکٹر صاحب, اب نیوز آ رہی ہے کہ مختلف قسم کے کنٹریز جو ہیں وہ وائرس کے اوپر بڑی فرنٹ لائن پہ لڑائی کر رہے ہیں. امید تو ہے اب جلدی اس کی کوئی ویکسین آنے کی, انشاءاللہ. کب تک آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, جو جتنا میں نے اسٹڈی کیا نا, یہ وائرس کے ڈفرینٹ سٹرینز ہیں, مطلب کہ اس کا ایک سٹرین نہیں ہے, آلموسٹ ملٹیپل سٹرینز ہیں. اب کس سٹرین کے خلاف آپ نے کیا ویکسین بنانی ہے, یہ آپ کو ملٹیپل اپروچز میں چاہیے ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں چائنا, جس سے آپ نے پہلے بات کی, چائنا, امریکہ, یو کے کا کردار بڑا اہم کردار ثابت ہوا کہ انہوں نے سب سے پہلے ہٹ بھی ان کو کیا گیا, اور سب سے پہلے ان چیز کو انہیں بھانپا بھی, اور اس خطرے کو دیکھا کہ ہم اس کا بچاؤ صرف ویکسین میں ہے. تو امید ہے کہ یہ ویکسین اس کی آئے گی تو مارکیٹ میں ایک چیز جو ہے نا, لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ ہم پروفلیکٹیکلی یوز تو کر لیں. اب اگلا سوال ہوگا کہ کیا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اویلیبل ہوگی ایزیلی, اور اس کی کتنی قیمت ہوگی. دیکھیں نا کہ اگر آپ وہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, جرمنی ہے, وہاں پہ اویلیبل ہو جاتی ہے, تو واٹ اباؤٹ دا تھرڈ ورلڈ؟ واٹ اباؤٹ دا تھرڈ ورلڈ, یہ ابھی ہمیں نہیں پتا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر لقمان صاحب سے خان بات کر رہا ہوں راول سٹی سے. جی بھائی. سر فرسٹ آف آل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, مجھے بہت پسند آیا, میں روز دیکھتا ہوں. تھینک یو. پہلی ایک کوشچن تھا
کہ حسد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ حسد ایک مطلب دیکھیں کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک بائک ہے تو وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ یار اس کے پاس ہونڈا سٹی کھڑی ہے تو وہ اپنی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے تو اس دوڑ میں لگ جاتا ہے کہ یار مجھے یہ لینی ہے, جو کہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں. اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں یہ جو ہمارے گیسٹ ہیں. اوکے بالکل. میں ذرا سا آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ حسد میں نہیں آتا کہ وہ آپ کا کمپٹیشن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس سے بہتر گاڑی ہو یا میرے پاس اس سے بہتر ماڈل کی گاڑی ہو. حسد وہ ہے کہ آپ کڑے کہ یار میرے پاس آئے نہ آئے اس کی گاڑی تباہ ہو جائے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی طرح, یہ کہیں مرے جا کے. اپنا حسد میں اور کمپٹیشن میں وہی بچی نے جو سوال کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ کیا تھا اس نے, سونیا نے, کہ یہ بڑا ایک سیریس اس میں کمپٹیشن ہے, یعنی ڈفرنس ہے. اور یہی میں سمینہ آپا سے بھی بات کر رہا تھا. بٹ کوئکلی آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ اسے کمبیٹ کر لیں گے کورونا سے؟ دیکھیں جی, ہم کمبیٹ بالکل سے کر سکتے ہیں, ایز اے نیشن بھی کر سکتے ہیں, ایز اے امپلائیز ہم ہیلتھ پروفیشنل بھی کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے نا اس پہ سب سے پہلی جو ذمہ داری آتی ہے وہ گورنمنٹ کی آتی ہے کہ گورنمنٹ افیکٹ نہ کرنے والی گلوں ہی ہیں. جی مطلب کہ نہ کرنے والی باتیں ہیں کہ مطلب لوگوں کو پراپر چیزوں سے پراپر طرح ایجوکیٹ کیا جائے. اس کے میں اگر مجھے ایک بات ہے, کیونکہ اب میری پرائم منسٹر سے کل ہی بات ہوئی اس مسئلے کے اوپر, تو میں فرسٹ ہینڈ آپ کو بات بتا رہا ہوں. جب اٹلی کہتا ہے نا یا یو کے کہتا ہے لاک ڈاؤن, تو وہ 3 کمرے کا فلیٹ ہوتا ہے, اس میں 2 وہ لوگ ہوتے ہیں, ایک کتا ہوتا ہے ان کا, اور وہ آرام سے ایک اس کمرے میں ایک اس کمرے میں, اور وہ لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک کمرے کے اندر 8 افراد ہیں, تو اگر وہ لاک ڈاؤن بھی ہوتا ہے تو وہ اگر ان میں سے ایک کو کیری کر ہی رہا ہے تو وہ سب کو کرے گا. تو ہمارے یہاں ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو اس کا الٹا ہو رہا ہے, الٹا ہو رہا ہے زیادہ. مطلب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہم نے نا اب ہر طرح سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم بالکل لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن دے دیں, اور آپ یہ دیکھیں اگر ہم ان کو روکتے نہیں ہیں تو خدا نہ خواستہ اگر وہ انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو آگے ٹریٹمنٹ کروا سکے, یا اس کے خدا نہ خواستہ کوئی ایسے افیکٹس اس پہ آتے ہیں کہ وہ کل کو اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہ کرا سکے. تو بجائے اس کے گورنمنٹ کو صرف یہ اقدام کرنے چاہیے تھے, ان کے جتنے بھی ان کے سیاسی نمائندے ہوتے ہیں, ایم پیز ہیں, جتنے بھی ان کی ہیں سیاسی حلقے, کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کو اگر مینیج کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں پاسبل ہیں. مطلب اگر ایک علاقے کا ایک ایم پی ایم این اے ہے اور وہ آلموسٹ کتنی ایوریج ہوگی غربت کی 32%, اگر وہ 32% لوگوں کو اپنے علاقے کے وہ کیٹر کر لے کسی اچھے طریقے سے تو چیزیں چل سکتی ہیں. جو لائف ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا جی, اس کا ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایک پرابلم ہو رہی ہوتی ہے نا تو آپ کو آن ایئر ہی اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اب آپ کو خواہ میں بریکس تو لے نہیں سکتے, آپ کو اشتہار دکھائیں اور پرومو دکھائیں. تو اب میں اسی لائیو ٹرانسمیشن میں اپنے ایک مسئلے کا حل کرنے لگا ہوں. میں اپنے پروڈیوسر کو یہ ریکویسٹ کروں گا, بھائی آج میں گھڑی پہننا بھول گیا ہوں, تو میرا فون ہی منگا دے, کم از کم میں ٹائم تو دیکھ لوں کہ میں کس سے کتنی ٹائم بات کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. اور کیونکہ آپ بھی نہیں مجھے بتا رہی, عفیفہ صاحبہ آپ بھی اپنا چپ بیٹھی ہوئی ہیں, تو میرا ہی فون منگوا دیں, میں خود ہی چیک کر لوں گا. نجم صاحب آپ نے دیکھا ہمارے کتنے مسائل ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ اتنے سارے فرنٹس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں تو یہ تو ہوگا. اصل میں نجم مجھے ایک بات تو بتائیں, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اس نے اتنا لوکریٹو اپنا کریئر چھوڑ کے, سنگنگ کریئر چھوڑ کے یہ آ گیا درس و تدریس کے کام میں, تو کبھی خیال ہوا کہ یار میں وہ پیسہ, وہ روشنی, وہ راک سٹار سٹیٹس, وہ کانسرٹس, وہ بیک سٹیج اپنا گیما گیمی اور وہ لیموزینز, وہ میں مس کر رہا ہوں. فلیٹ بیڈز یہ وہ نہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے 15 سال 16 سال کیریئر کے بعد, تو آپ کی مارکیٹ اور بڑی ہو جاتی ہے, پھر جو جنریشن اور کمانے والی ہو جاتی ہے, جو آپ کو پہلے مفت کانسرٹ دیکھتے تھے وہ پھر امریکہ انگلینڈ, تو اب تو کانسرٹ کا ریٹ بھی اور بڑھ گیا تھا, سب کچھ تھا, لیکن جو اندر کی کیفیت تھی مبشر بھائی وہ اللہ جانتا ہے کہ نہ نیند اچھی آتی تھی, اور گلٹ جو تھا, میں اپنی پرسنل لائف بتا رہا ہوں کیونکہ ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, میں انڈلج کر جاتا ہوں, میں بہت اندر تک جاتا ہوں, 16 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا, اور کمپٹیشن میں بھی اور ہر چیز میں, تو میں برن ہو رہا تھا. اور پھر جب قرآن سے تعلق ہو گیا تو مجھے ایک جو اندر آواز جاگ گئی تھی, جب میں نے ہم پڑھی نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. اچھا وہ کانسرٹ میں لوگ روتے بھی تھے, دوپٹے بھی سر پہ لیتے تھے, اور پھر اس کے بعد 10 منٹ کے بعد
वही क्राउड जंप्स कर रहा होता था मेरे पॉप सॉन्ग्स पे, तो मैं कहता था कि मैं इनको कैसे बताऊंगा कि मुझे क्या पता लगा है और क्या कुछ और है दुनिया में जानने के लिए, तो अगर मैं इनको जंप्स करवाता रहूंगा। तो इवेंचुअली 7-8 साल के उस कश्मकश के बाद मैंने ये फैसला किया कि अब जिंदगी में जितने भी साल रह गए मैं अंदर की आवाज के साथ जीऊंगा, चाहे मुझे अल्लाह फेम दे चाहे ना दे। और अभी आपके सामने है कि पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट कंपनी मेरी हमद को दुआ को चला रही है, और गाय बगाए मैं उन कॉन्टिनेंट्स में भी जाता हूं जहां मैं पहले नहीं गया था। देखिए उस कंपनी का जिक्र करना जरूरी है। अगर टेलेनॉर कर रही है ना आपकी ये हम जो चला रही है, जी तो टेलेनॉर मुझे कोई पाकिस्तान, प्रॉब्लम नहीं है हर उस स्पॉन्सर का जिक्र करते हुए कि जो पाकिस्तान में टैलेंट को दुआ की सूरत में अगर प्रमोट करता है और वो एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन का रोल प्ले करता है, तो हमें उन तमाम स्पॉन्सर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, नाम लेके करना चाहिए। मुझे उसमें कोई मुजायका नहीं है, कोई शर्म नहीं है। दैट्स कमेंडेबल। अब मेरी भी यही सोच है मुबशिर भाई कि जो भी पाकिस्तान के लिए फ्रंट पे आता है तो उसको हमें हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहिए, और मैंने किया भी है और इंशाल्लाह आगे भी इरादा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अल्लाह की जात पर यकीन होना चाहिए और हर चीज फेम और शोहरत के लिए नहीं की नजम जाती। साहब मैं एक कॉल ले लूं, बड़ी देर से आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं हसन बात कर रहा हूँ दुबई से। जी हसन भाई। जी मैं ये सवाल करना चाह रहा था हसन के बारे में। जी एक माशरे में इंसान जब रहता है तो वहाँ पे और भी इंसान होते हैं, तो वो जब एक दूसरे को देखते हैं कि एक के पास अल्लाह की ये नेमतें हैं, अल्लाह का ये सब कुछ दिया हुआ है, तो दूसरा इंसान बजाय ये कि वो शुक्र करने के वो आदत करने लग पड़ता है कि आए ये चीज मेरे साथ क्यों नहीं है। तो इससे तो सामने वाले को नुकसान कम होता है और जो हसद करने वाला होता है उसको तो नुकसान इससे ज्यादा होता है। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। अल्लाह हमें कहता है कि सारे मुसलमान भाई भाई हैं। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको इसका एक जवाब दूंगा अभी, और ये ब्रेक लेने से पहले आपको मैं बताऊं कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रहा है गुरकी ट्रस्ट हॉस्पिटल की तमाम डिटेल्स चल रही हैं, जिस पे आप अपनी डोनेशंस दे सकते हैं, आप अपनी ज़कात दे सकते हैं, अपने सदक़ात दे सकते हैं। इसको स्टोर कर लें, और अगर आपको मिस हो जाए कोई तो आप हमारे नंबर्स पे मैसेज कर दें, हमारी टीम जो है वो आपको दोबारा से भेज देगी सारी डिटेल्स उसकी, क्योंकि ये कार्य खैर में हम सबको हिस्सा डालना चाहिए किसी न किसी तरह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नजम आपका शुक्रिया। लेकिन एक ब्रेक लेने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपको बताऊंगा कि अगर हम में से कोई हासिद हो और देख रहा हो इस वक्त, ये हम में से कोई, मैं हूँ फ़र्ज़ करें कोई बैठा हुआ है, तो हमें पहले एक चीज़ ये सोचनी चाहिए कि हमारे पास वो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम मिस कर रहे होते तो क्या होता। हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, हमारी बोलने की क़ुव्वत है, हमारी समझने की क़ुव्वत है, कि ऐसी अल्लाह ने शक्ल तो नहीं बना दी कि जिसको देख के अगला जो है मुँह उधर कर ले या तड़प जाए या घिन आए उससे। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली बहुत अमीर आदमी हैं, आप बहुत अल्लाह ताला के प्यारी मखलूक में से हैं कि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें आपको नवाज दी। सोचें उन लोगों का जिनके पास शायद पैसा हो, दौलत हो और ये सब कुछ ना हो, तो कौन ज़्यादा अमीर हुआ, आप या वो।